أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين۔ اور اگر وہ لوگ صلح کی طرف جھکیں تو تم بھی اس کی طرف جھک جانا اور اللہ پر بھروسہ رکھو، یقین جانو وہی ہے جو ہر بات سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ اور اگر وہ تمہیں دھوکہ دینے کا ارادہ کریں گے تو اللہ تمہارے لیے کافی ہے، وہی تو ہے جس نے اپنی مدد کے ذریعے اور مومنوں کے ذریعے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے۔ سورہ انفال کی 61 اور 62 نمبر 2 آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں۔ اس سے پہلے اوپر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا تھا، مسلمانوں کو تاکید کی تھی، حکم دیا تھا کہ اے مسلمانوں، اپنی حیثیت اپنی طاقت کے مطابق تم ہتھیاروں کو تیار رکھو، اس کے لیے جو کچھ بھی کرنا پڑے کرو، اور دشمنوں پر ہیبت طاری کرنے کے لیے ہر قسم کی تیاری رکھو، ہتھیار تیار کرو۔ موجودہ زمانے میں جو ہتھیار رائج ہوں ان ہتھیاروں کو تیار کرو، اس کے لیے چاہے توپ ہو، بندوق ہو، ایٹم بم ہو، جو کچھ بھی ممکن ہو سکے وہ ہتھیار تیار کر کے رکھو، تاکہ دشمن تمہاری طرف لالچ بھری نظر سے نہ دیکھیں اور مسلمانوں کو اچک لینے کی کوشش نہ کریں۔ دشمنوں پر ہیبت طاری کرنے کے لیے ہر قسم کے ہتھیاروں کی تیاری کرنا ضروری ہے۔ لیکن اس وقت جو آیت پڑھی گئی ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لیکن اگر دشمن تمہاری طرف صلح کے لیے جھک جائیں تو تم بھی جھک جاؤ۔ یہ دشمنان اسلام کے لیے دیکھیے ایک جواب ہے۔ دشمنان اسلام کیا کہتے ہیں کہ مسلمان دیکھو قرآن کے اندر جہاد کا حکم ہے، قتل کا حکم ہے، اور جو ہے جہاں کافروں کو پاؤ وہاں قتل کر دو۔ تو دیکھیے اس کا جواب اللہ تعالیٰ کیا دے رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دشمن آپ کی طرف صلح کے لیے جھکے تو آپ بھی جھک جاؤ۔ اگر ملک گیری مقصود ہوتی یا ملکوں پر قبضہ کرنا مقصود ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ کیوں حکم دیتے کہ تمہاری طرف اگر وہ جھکیں تو تم بھی جھک جاؤ۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں یہ نہیں چاہتے کہ بلا وجہ کسی کو قتل کیا جائے، بلا وجہ کسی کو مارا جائے یا کسی کی زمین پر قبضہ کیا جائے۔ یہ تو جہاد اور قتال کا جو حکم دیا جا رہا ہے وہ تو ضرورت کے لیے ہے، اور دنیا کے اندر عدل و انصاف کے قیام کے لیے ہے، اور دنیا کے اندر سے ظلم و زیادتی کو ختم کرنے کے لیے جہاد کا حکم دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کی طرف وہ ہاتھ بڑھائیں اور صلح صفائی کرنا چاہیں تو آپ بھی اس کی طرف جھک جائیں۔ لیکن یہ وجوبی نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ مسلمانوں کی حکمت کو، مسلمانوں کی مصلحت کو دیکھ کر کے یہ کام کرنے کا حکم دیا گیا۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم تو دیا ہے کہ اگر وہ جھکیں تو آپ بھی جھک جائیں، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی آج دشمن مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے یا مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ظاہری طور پر تو صلح کرنے کی کوشش کریں اور اندرونی طور پر نقصان پہنچانے کی کوشش کریں، تو وقت کو دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، وقت کو دیکھ لو۔ اگر صلح صفائی کرنے میں حکمت ہے، مصلحت ہے، مسلمانوں کو فائدہ ہے تو وہ کام کرو، اور اگر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا امکان ہے، نقصان پہنچنے کا امکان ہے تو دیکھو وقت کا تقاضا کہ اس کے حساب سے آپ کام کرو۔ اور جب آپ صلح صفائی کریں تو اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیے کہ دشمن اگر کوئی سازش بھی کر رہا ہوگا، کہ بظاہر تو صلح صفائی کی کوشش کر رہا دشمن لیکن اندرونی طور پر نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا، تو اللہ تعالیٰ پر آپ بھروسہ رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کے لیے کافی ہے، کیونکہ دشمنوں کی حرکت کو وہ دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے اور جانتا بھی ہے۔ اللہ کو سب معلوم ہے کہ دشمن آپ کے خلاف سازش کر رہا ہے یا دشمن آپ کو نقصان پہنچانے کی سازش کر رہا، اللہ کو سب معلوم ہے۔
اس کے بعد جو دوسری آیت کریمہ پڑھی گئی ہے، اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر فرماتے ہیں اگر دشمن آپ کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے، اگر آپ کو دشمن نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے تو آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ وَإِن يُرِيدُ أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اگر دشمن آپ کو نقصان پہنچانے کا ارادہ بھی کرے تو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کافی ہے، آپ کی نگرانی اللہ کر رہا، آپ کی حفاظت اللہ کر رہا، آپ کو اللہ تعالیٰ ہر وقت اپنی نظروں کے سامنے رکھ رہا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے لیے کافی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ آپ کی کئی موقعوں پر مدد کی، کئی موقعوں پر مدد، جیسا کہ فرشتوں کے ذریعے مدد کرائی، مومنوں کے ذریعے سے آپ کی مدد کرائی، تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو نقصان نہیں پہنچنے دیں گے۔ یہ نقصان پہنچانے کی کوشش کریں، سازش کریں، پلان بنائیں، منصوبے بنائیں، تو یہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ آج بھی دیکھیے دشمنان اسلام، ساری دنیا کی طاقت ایک جانب ہے، مسلمان اور اسلام کے ماننے والے ایک جانب ہیں، مسلمان اور اسلام کے ماننے والے ایک جانب ہیں، کلمہ گو ایک جانب ہیں، ساری دنیا ایک طرف ہے۔ 7.5 کروڑ انسان دنیا کے اندر بستے، ان میں سے 7.5 ارب انسان دنیا کے اندر بستے، ان 7.5 ارب انسانوں میں 1.5 ارب مسلمانوں کی تعداد ہے، باقی تعداد کافروں کی ہے۔ سارے کے سارے لوگ رات دن مسلمانوں کو ذلیل کرنے کے لیے، مسلمانوں کو مٹانے کے لیے، اسلام کو ختم کرنے کے لیے ہر قسم کے منصوبے بنا رہے ہیں، ہر قسم کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، پلاننگ کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ الگ چیز ہے، ضمنی طور پر وقتی طور پر مسلمانوں کو نقصان پہنچ جائے، لیکن مسلمانوں کو مٹانے میں یہ قیامت تک کامیاب نہیں ہوں گے۔ ہماری بدعملی کی وجہ سے، ہمارے جو ہے گناہوں کی وجہ سے ہم کو نقصان پہنچ جائے، یہ نقصان پہنچنا یہ وقتی طور پر ہے، لیکن یہ سارے کے سارے دشمنان اسلام مکمل طور پر ایک جگہ جمع ہو کر بھی مسلمانوں کو اور اسلام کو مٹانے میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ مسلمانوں کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا ہے اسلام کی محافظت کا اور اسلام کے تحفظ کا، تو اللہ تعالیٰ کا یہ دین اور یہ اسلام ہرگز مٹنے والا نہیں ہے، چاہے کتنی بھی کوشش کر لو، چاہے یہ کتنی بھی پلاننگ کر لیں، کتنی بھی منصوبہ بندی کر لیں، کیونکہ اللہ کی ذات مسلمانوں کے لیے اور مومنوں کے لیے کافی ہے۔ اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، و نشہد ان لا الہ الا انت۔